ہمارے نبی کا شہر ہے مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مکہ۔ مکے کو کیا کہتے ہیں؟ دار الامن، یعنی پوری دھرتی پر امن شانتی کی جگہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری دھرتی، اور مکہ جو ہے کعبہ کہاں پہ ہے؟ دنیا کے بیچوں بیچ سینٹر میں، اس دھرتی کے بیچوں بیچ سینٹر میں ہے کعبہ، مکے کے اندر۔ تو مکے کو کہتے ہیں دار الامن، امن شانتی کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھرتی کے بیچوں بیچ سینٹر میں کیوں بھیجا؟ تاکہ اب 20 سینٹر سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، اور جہاں بھی پوری دنیا کے انسان ہوں گے وہ کعبے کی طرف اپنا رخ کر کے اور سب نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایکتا کا پیغام ہوگا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ہمیں جو ہے کعبے کی طرف سارے مسلمانوں کو رخ کر کے اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ اگر اللہ ہم سے یہ نہ کہتا تو ہم مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا۔ کوئی کہتا میں ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھوں گا، کوئی کہتا میں ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھوں گا، تو ہم میں آپس میں ایکتا نہیں ہوتی پھر۔ تو مکے کو کہتے ہیں دار الامن۔ اب وہاں پر مدینے میں جو دائیں بائیں اور شہر ہیں، جو بھی لوگ مرتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی میت کو مکے میں دفن کریں، کیونکہ یہ امن شانتی کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی جگہ تو ہوتی نہیں ہے، ایک ایک قبر میں کئی کئی لوگ دفن کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہاں پر جو ہے ہر روز کتنے لوگ دفن ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں دفن کر دیا تو ایک شخص کو لاسٹ میں لایا گیا تو انہوں نے کہا اسی قبر میں دفن کر دو، اس کو بھی دفن کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس قبر کا نمبر آیا، انہوں نے کہا بھائی اس قبر کو کھول کے اس میں دفن کر دو، کوئی اور مردہ ہوگا نیا۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس میں دیکھا کہ اس میں اس آدمی کے علاوہ ایک لڑکی کی جنازہ پڑا ہوا تھا، اور لڑکی بھی وہ انگریزن۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں انگریز لڑکی مکے کے مطلب جو ہے قبرستان میں دفن، اتنے دن ہو گئے اور ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں کہ انگریز لڑکی جنازہ کوئی آیا ہوئی ہیں۔ انگریز لڑکی وہی مکے کے یہاں مکے میں۔ وہ محدث تھے ایک، بڑے حیران ہوئے، وہ عالم تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو عجیب منظر دیکھ رہے ہیں ہم، کہ یہاں تو فلاں بندے کی لاش دفن کی تھی ہم نے، مرد تھا وہ، اور اس کی لاش یہاں ہے نہیں، یہاں تو جو ہے ایک لڑکی کی لاش ہے، لڑکی کا جو ہے جنازہ ہے، اور وہ بھی انگریزن لڑکی کا۔ اب چونکہ وہاں پہ لوگ کافی آتے رہتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، تو وہاں اس چیز کی چرچا ہو رہی تھی بہت۔ تو کچھ لوگ یورپ سے آئے ہوئے تھے۔ یورپ ایک ملک ہے جہاں انگریز رہتے ہیں، انگریز بھی رہتے ہیں وہاں پر۔ انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو جانتے ہیں اور یہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے چوری چپکے سے کلمہ پڑھ لیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ اسلام پوری دنیا میں شیطان نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، اور شیطان پوری دنیا میں اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، کیونکہ پوری دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون اور اس کا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو الگ الگ قانون نہیں دے گا، اور وہ قانون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، جو انسانوں کے اندر رچنا رچی ہے اللہ نے، ایشور نے، اس رچنا کے آدھار پر ہے، اور وہ قانون ہے اسلام۔ تو شیطان اس کو ہر وقت ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب جان لیتے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، پہچان لیتے ہیں، تو ان کی جان کو جب خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے دنیا میں برائی کا ماحول پیدا کر رکھا ہے، جو مسلمان بنے گا اس کو مارو، اس کو برباد کر دو۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ چپ چاپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں،
ڈر جاتے ہیں اللہ سے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کیونکہ زندگی امتحان ہے، سنسار کا مالک سب کا امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہاں اس جیون میں جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہی موت کے بعد کامیاب ہے، ورنہ موت کے بعد تباہ اور برباد ہے، جہنم کی آگ ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ جس دن مر کے جائے گا اس دن اللہ کی دردناک سزا کو دیکھے گا، بڑے بڑا ظالم تھر آئیں گے اللہ کے ہاں جو آج اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس لڑکی کو جانتے ہیں، اس نے چوری چھپ کے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور چوری چھپ کے نماز بھی پڑھتی تھی۔ اب جو وہ عالم تھے بڑے حیران ہوئے، ان کے دماغ میں قدرتی یہ بات آئی کہ اگر اس لڑکی کی لاش یہاں ہے تو میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ جو آدمی یہاں پہ تھا اس قبر میں اس کی لاش وہاں ہے جہاں اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا۔ کوئی انسان تو لے کے آیا نہیں، اللہ کی قدرت کا چمتکار ہے۔ تو وہاں جو ہے ان سے کہا کہ تم جا رہے ہو یہاں سے، کہ ہاں، تم وہاں پہنچ کر کے اس کے گھر پہنچنا اور ان سے پوچھنا کہ اس کو کہاں دفنایا گیا تھا۔ اس کو جو ہے اچھا انگریز بھی جو ہے دفناتے ہیں، ان کی بھی جو ہے دفناتے جلاتے نہیں ہیں وہ، تو ان کی بھی جو ہے وہ قبر ہی ہوتی ہے۔ تو کہ تم جانا اور جہاں اس لڑکی کو دفنایا گیا ہے پوچھنا، اور پھر جہاں دفنایا گیا ہے اس کو کھود کے دیکھنا کیا اس لڑکی کی لاش وہاں ہے یا نہیں ہے، یا کسی اور مرد کی لاش ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ چلے گئے۔ انہوں نے جا کے پوچھ تاچھ کری، پوچھ تاچھ کر کے جب پہنچے قبر پہ دیکھا کہ یہ والی، کہ ہاں، کھود کے دیکھا تو اس آدمی کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی جو مکے میں دفن کیا تھا، اور اس لڑکی کی لاش مکے میں۔ تو محدث نے بہت زور سے اعلان کرا، انہوں نے کہا لوگوں سنو، یہ کتنا بڑا اللہ کا چمتکار ہے کہ اس لڑکی کی لاش یہاں آ گئی اور اس کی لاش وہاں پہنچ گئی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مکے میں نہیں رہنے دیا ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑا گنہ گار ہوگا، پھر گناہ کرتا ہوگا، جبکہ یہاں کا باشندہ اور یہاں دفن کیا، اللہ نے اس کو مکے قبرستان میں نہ رہنے دیا، تو کیا وجہ ہے؟ اس نے پھر جو ہے اس کا آدمی کا پتہ لگایا، ڈھونڈ کھوج بین کر کے کہ اس کا کہاں تھا گھر، کہاں رہتا تھا۔ پوچھتے پانچتے وہ پہنچے، اس کی بیوی کے پاس پہنچے، اسے سارا حال سنا دیا، جو بھی حال تھا، کہ تیرے آدمی کا جو ہے ایسے ایسے حال دکھایا ہم نے، اور وہ یہاں نہیں ہے، وہاں پہنچ گیا، وہ یورپ میں، اور وہاں کی لڑکی یہاں ہے۔ اب تو دل سے بتا کہ وہ کیا گناہ کرتا تھا ایسا جو اللہ نے اسے اتنی بڑی سزا دی۔ اب وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ سارے عمل کرتا تھا، مگر ہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک وہ غلطی کرتا تھا۔ کہ کیا غلطی؟ کہ جب اس پہ غسل فرض ہو جایا کرتا تھا، جب وہ نہانے کو چلے کرتا تھا تو نہانے جو ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، اس پانی کی گھبراہٹ سے، ٹھنڈا جب پانی پڑتا ہے بدن پر تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس ٹھنڈے پانی کی گھبراہٹ سے یہ کہا کرتا تھا کہ عیسائیوں میں بڑی موج ہے، عیسائیوں میں جو ان کا دھارمک قانون ہے، عیسائیوں میں بڑی موج ہے، اگر غسل کے حساب سے آدمی ہو جائے تو اسے غسل کرنا نہیں پڑتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر غسل انسان پہ فرض ہو جائے تو اسے غسل کرنا نہیں پڑتا، موج ہے، بڑی موج ہے، نہانا نہیں پڑتا۔ اسلام میں یہ بڑی سختی ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو نہانا پڑتا ہے۔ تو میں اس سے کہا کرتی تھی کہ یہ بات نہ بول، ہیں تو نے اسلام دھرم کے تو اندر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، سچا دھرم پر تو چلنے والا ہے، عیسائیوں کی رسموں کو پسند نہ کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری پرتھوی پر جس سچے مالک نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس رچنا کے بالکل پیور، ہماری رچنا پیور ہے نا، ہمارا من چاہتا ہے برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے ناپسند کریں، اس پر نہ چلیں، اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو پسند کریں، اس پر چلیں۔ اسی رچنا کے آدھار پر بالکل پیور شدھ
جو قانون ہے سنسار کے سچے مالک کا وہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں قرآن مجید کا قانون ہی انسان کو موت کے بعد اور دنیا میں امن شانتی اور موت کے بعد کامیابی دلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں دلا سکتی۔ ہر دھرم میں ملاوٹ ہے، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں یہ کہا کرتی تھی کہ تم مسلمان ہو کر عیسائیوں کی رسم کو پسند نہ کر، ہیں؟ تو ہم بھی اس بات پر سبق حاصل کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہم سب لوگوں کو اسلام دھرم میں پیدا کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، ہیں؟ اور جس دھرم میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ اس دھرم پر چل کر موت کے بعد انسان دھوکہ نہیں کھاتا، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم بھی اس بات کو سوچ لیں، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی بھی دھرم کی کوئی طریقہ، چاہے ہمیں دکھنے میں لگ رہا ہے آسان، مگر وہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم نے اس کو پسند کیا ہیں اور اللہ کے حکم کو ناپسند کیا اس کے مقابلے، تو دیکھا ہم نے اللہ نے کیا انجام کیا۔ اس عالم نے فرمایا، اس محدث نے فرمایا کہ لوگوں، اس شخص نے مسلمان ہوتے ہوئے اور اس نے عیسائی کی رسم کو پسند کیا دل سے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے نا، ایک تو کہتا ہے انسان اوپر سے ہی اور ایک کہتا ہے دل سے۔ تو اس نے یہ بات دل سے کہی ہوگی کہ عیسائیوں میں بڑی موج ہے، غسل فرض ہونے کے بعد نہانا نہیں پڑتا، مزے سے ایسی رہو۔ اسلام دھرم میں بڑی سختی ہے، غسل فرض ہوتا ہے تو نہانا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہنے کے عوض، دوسرے کی رسم پسند کرنے کے عوض، اس کو مکے میں نہیں رہنے دیا۔ اور ایک عیسائی لڑکی یورپ میں، وہ لڑکی عیسائی تھی، یورپ میں کلمہ پڑھ لیا اس نے چوری چھپ کے، نماز پڑھتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی۔ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا کیا اس کی کیفیت تھی۔ اللہ نے اسے یورپ میں نہیں رہنے دیا، اسے مکے کے پرستار میں دیکھو بلا لیا اللہ نے۔ ایسی قدرت والا ہے۔ اس لیے آج سے ہم بھی یہ طے کریں کہ ہمارا دھرم سب سے سچا اور سب سے اچھا دھرم ہے، جو سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ اس دھرم پر چل کر ہی ہم اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو ہم کسی اور دھرم کی کوئی رسم پسند نہ کریں گے۔ بتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، نہیں کریں گے۔ اور ہم اپنے دھرم میں غور کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب ہم غور کریں گے تو وہ بات صحیح ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ چاہے ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، اس میں دماغ لگائیں، اس کو سمجھیں۔ ہم اس بات سے ہم ایک سبق حاصل کریں، جب انسان ناپاک ہوتا ہے، ہم مستری کرتا ہے یا سنبھوگ کرتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اسلام میں جو ہے یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے، اس کے حکم پر چلو، تھوڑی محنت مشقت اٹھانی پڑے، سچائی پر چل کے اٹھاؤ، لیکن موت کے بعد آزادی کا جیون ہے، جنت کا جیون۔ تو اسلام دھرم میں ہی جو ہے غسل فرض ہے، باقی کسی اور دھرم میں، ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، جین دھرم ہو، بودھ دھرم ہو، ان دھرموں میں غسل فرض نہیں ہے۔ اس میں نہاؤ مت نہاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب سنبھوگ ہم بستری کریں تو تم ہو جاتے ہو اپوتر، ناپاک، تو تمہیں اسی وقت نہاؤ، کیونکہ اللہ پوتر ہے، وہ پوتر انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اور جو دھرم ہے، جتنے بھی دھرم ہیں، سب یہ ہے منمانی کے دھرم، آزادی کے دھرم، کہ ہمارے جیسا ہمارا کوئی مالک ہی نہ ہو، اپنی منمانی کرتے رہو، جو من میں آئے وہ کرو۔ اور اسلام کیا ہے؟ مالک کی مرضی کا دھرم۔ اگر تم جو ہے ناپاک ہو گئے ہو، گندے ہو گئے ہو، تو فوراً سے پوتر ہو جاؤ، نہاؤ۔ نہانے کے ٹھنڈا پانی مت دیکھو، نہاؤ۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی کر لو، سردی کا موسم ہے تو، مگر نہاؤ، پوتر ہو جاؤ۔ پیشاب کرو تو پیشاب میں استنجا کرو، پیشاب کر کے لاسٹ میں جو ہے تمہارے پیشاب کا قطرہ یا بوند جو ہے کپڑوں پہ نہ گرے، بدن پہ نہ گرے۔ پیشاب کی جگہ پہ اینٹ کی کنکڑی سے سکھائیں اسے ہم، تاکہ ناپاک نہ ہوں۔ تو یہ طریقے اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں گے سب لوگ؟ ہاں، تو انشاءاللہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سمجھ پائیں کہ سچا دھرم دنیا میں کون سا ہے اور جھوٹے دھرم کون سے ہیں۔
अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह